اللہ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی شدید۔ اللہ رب العالمین نے جو زندگی اور موت دی ہے یہ اس لیے کہ تمہیں آزمائے تم میں کون نیک عمل کرتا ہے۔ ہر چیز آزمائش کس طرح ہے، زندگی میں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اگر ہم نے کتاب و سنت قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کو دینی ہے جن کے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر جنت کا خواہش مند ہے تو قرآن کو 3 مقام سے پڑھ جائے۔ جنت ایسی چیز کا نام ہے جہاں خواہشیں ختم ہو جائیں گی، آدمی کو کوئی خواہش نہیں رہے گی، جو چیز چاہے گا۔ لیکن جنت آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کر دینے والی چیز کا نام ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوب ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کو وجہ کو تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کو اس طرح گزارو جیسے ایک مسافر سفر کے لیے اپنی تمام تیاریاں کرتا ہے، لوازمات سفر جمع کرتا ہے، اور اس کا اصل منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اتنا بوجھ کہ جو آپ کو آسانی سے منزل مقصود تک پہنچا دے، اور وہ منزل مقصود جو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی اور موت دی ہے یہ اس لیے کہ تمہیں آزمائے تم میں کون نیک عمل کرتا ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دار الامتحان ہے ہر شخص کے لیے۔ ہم ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ امتحان اور آزمائش میں ہیں۔ زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں ہماری ایک معمولی سی حرکت بھی
امتحان اور آزمائش میں. ہمارا سو کر اٹھنا آزمائش، ہمارا سونا آزمائش، ہمارا کھانا آزمائش، ہماری بات کرنا آزمائش، ہمارا کاروبار اور تجارت کرنا آزمائش، ہمارا راستوں سے چلنا آزمائش، ہمیں رشتہ داروں سے تعلقات رکھنا آزمائش، ہمیں بڑے بڑے عہدے ملنا آزمائش، عہدوں کی محرومی آزمائش. کیسے؟ ہر چیز آزمائش کس طرح ہے؟ زندگی میں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، اگر ہم نے کتاب و سنت قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہم کامیاب ہو گئے. ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے سیدھے ہاتھ سے کھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا، حلال کھایا، ہم کامیاب ہو گئے. ورنہ ناکام ہو گیا آدمی. ہم گفتگو کر رہے ہیں، گالی گلوچ نہیں کر رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے ہیں، چغلی نہیں کر رہے ہیں، کسی کو برے لقب سے نہیں پکار رہے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے. جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، سب چیزوں سے بچ گئے. اگر یہ آدمی سب کچھ کر رہا ہے، گفتگو میں ناکام ہو گئے. ہم تجارت کر رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپ نہیں کر رہے ہیں، حرام خوری نہیں کر رہے ہیں، ڈنڈی نہیں مار رہے ہیں، بےایمانی نہیں کر رہے ہیں، مال کا عیب نہیں چھپا رہے ہیں، ہم تجارت میں کامیاب ہو گئے. تو اسی طریقے سے ہماری زندگی کا ہر عمل، ہماری تنہائی، ہماری مجلس، ہماری خوشی، ہماری غم، اگر شریعت کے مطابق ہے تو ہم کامیاب ہو گئے، اور شریعت کے خلاف ہے تو ہم ناکام ہو گئے. اللہ نے اس طرح دارالامتحان اس کو قرار دیا. لیکن ایک الگ چیز ہے، دنیا کے تمام امتحان گاہوں میں جب ہم جاتے ہیں تو پیپر جب سامنے آتا ہے، سوالات جب سامنے آتے ہیں تو یادداشتوں پر زور ڈال کے اس کے جوابات تلاش کرنے پڑتے ہیں. اور اگر یادداشت میں ہے یا ہم نے نہیں پڑھا ہے تو پھر آدمی جواب نہیں لکھتا ہے، فیل بھی ہو جاتا ہے. اور اگر اچھے طرح یادداشتوں میں محفوظ ہے، اسٹڈی کیا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. کامیابی کے نمبرات بھی الگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی یہ دارالامتحان دنیا کے سارے امتحان گاہوں سے الگ ہے. یہاں سوالات بھی آؤٹ اور جوابات بھی آؤٹ، پیپر پورا آؤٹ کر دیا گیا ہے. ہم کو صرف اپنے عمل سے اس میں جواب لکھنا ہے. سوالات بھی آؤٹ ہے، جوابات بھی آؤٹ ہے. اب انتہائی نادان وہ شخص ہے کہ جس کو کامیابی کے جوابات بھی معلوم ہیں لیکن وہ اس کو لکھے نہ، وہ اس کو اپنی زندگی کامیاب نہ بنائے. اللہ رب العالمین نے بار بار بیان فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے عارضی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 اور 65 کے درمیان ہے. اللہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پا جائے، کوئی اس سے کم، کوئی 70-80 تک چلا جائے، 100 تک چلا جائے، اور کوئی 30-40 میں. لیکن ایوریج عمر جس کو بولتے ہیں وہ 60 سے 65 کے درمیان ہے. ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں نیکیوں کا بدلہ اور گناہوں کی سزا ملنے والی ہے. تو اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ہم کس طرح کامیاب ہوں، اللہ رب العالمین نے بڑا رحم و کرم کیا کہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت ایک خود مستقل عنوان ہے. آدمی اگر جنت کے نعمتیں اور جنت کے انعامات اور اللہ رب العالمین نے کیسی جنت نیکوکار لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اگر اس کی معرفت اس کو مل جائے، وہ جان جائے، تو جنت کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سارعوا سابقوا لبکو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر کے. اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جب ان کو جنت میں جنت نعمتیں دی جائے گی، ہر قسم کی نعمت اللہ نے وہاں رکھی ہے. آدمی جو چاہے گا وہ اسے ملے گا جنت کے اندر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جنت کے سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا، اب کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے. جنت ایسی چیز کا نام ہے جہاں خواہشیں ختم ہو جائے گی، آدمی کو کوئی خواہش نہیں رہے گی، جو چیز چاہے گا. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں سب ملے گا؟ کہا ہاں. کہا کھیتی؟ جیسے آدمی اگر کھیتی کرنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے سب ملے گا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی ہوں گے، تاجر نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ سوال کیا. لیکن جنت آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کر دینے والی چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے،
جو اس کی وسعت بتائی ہے، آخری جنتی کو اللہ رب العالمین جو جنت دینے والا ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ رہے گی۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ جا اس جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا اتنی بڑی جنت، اللہ تعالیٰ کہے گا جس دنیا میں تو رہتا تھا، پہلا سوال ہوگا سب سے بڑی حکومت کس کی تھی؟ اتنی بڑی۔ پھر اس کے بعد کہے گا جس دنیا میں تو رہتا تھا اس دنیا سے دگنی۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے رب العالمین، اللہ کہے گا 10 گنی، یہ آخری جنتی کو ملے گی۔ جنت کی ایک اینٹ سونے اور چاندی کی ہے، زمرد کے اور یاقوت کے جواہر ہیں جو اس میں مسالے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ جنت میں ہمیشہ ایسا موسم رہے گا، انتہائی خوشگوار موسم، جیسے سورج نکلنے سے پہلے گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں، ایک ہلکا سا تصور ہے، ورنہ وہ موسم رہے گا۔ جنت میں ہر شخص جوان رہے گا، اس کے منہ سے کوئی ناک سے اور کسی جسم کے حصے سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی جو غلاظت کا ہلکا سا تصور بھی دے۔ جنت میں آدمی اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت ہوگا، اور مزید یہ کہ ہر جمعہ کو جنت میں ایک بازار لگے گا، وہ بازار میں جب آدمی جائے گا تو انتہائی حسین ہو کر لوٹے گا۔ جب اپنے گھر آئے گا تو اس کی اہلیہ کہے گی اللہ نے تمہارے حسن کو تو دوبالا کر دیا، انتہائی اضافہ کر دیا۔ وہ کہے گا کہ ہماری غیر موجودگی میں اللہ نے تمہارے بھی حسن کو دوبالا کر دیا رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین گاؤ تکیے پر بیٹھے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ ایک نعمت اللہ کی جنت میں اور ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جو کم درجے کے جنتی ہوں گے، اگر ایک خاندان کے لوگ ہوں گے تو زیادہ درجے کے جنتی کچھ ہوں گے، کچھ کم درجے کے ایک ہی خاندان کے۔ بعض لوگ بہت متقی ہوتے ہیں، خاندان میں بہت نیک ہوتے ہیں، بعض لوگ موحد ہوتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں لیکن کم۔ تو پورے خاندان کے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں ایک جگہ کر دے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کیا ہوگی، سب سے اونچے درجے کا جو جنتی ہوگا سب کو نچلے درجے والوں کو وہاں لے کر چلا جائے گا رب العالمین۔ وہ رحیم و کریم ہے وہ رب۔ جنتی ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، اور دنیا میں جو لوگ ان لوگوں کو پر ظلم کرتے تھے، اسلام مخالفت کرتے تھے، شرک میں مبتلا ہوتے تھے، ان سے پوچھیں گے کہاں گئے تمہارے دعوے؟ یہ دنیا میں جو طنز کرتے ہیں، جنتی ان سے پوچھیں گے، وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، تھوڑا سا حصہ ہماری طرف اچھال دو، ذرا سا حصہ۔ کہیں گے ہرگز نہیں، یہ مشرکوں کے لیے یہ عذاب میں مبتلا جہنمیوں کے اوپر جائز نہیں ہے۔ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے، گناہ کی سزا پائیں گے، وہ لوگ جہنم سے جب نکلیں گے تو سلسبیل نامی ایک چشمہ ہوگا جس میں وہ غسل کر کے نکلیں گے، بالکل ایسا ہوگا، بالکل نئے ہو جائیں گے وہ جنت میں۔ اللہ کی ایسی نعمت ہے۔ اعلیٰ جنتیں جو ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جو لوگ رات میں اللہ کے جناب میں جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین۔ ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پر اس کا کھٹکا نہیں گزرا۔ میں اکثر کہتا ہوں جنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیسی ہے جنت، یہ حدیث پڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی کا کہ صورت حال دیکھیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک آدمی دنیا میں پیدا ہوگا، مصائب، مشکلات، تکلیف، رنج و غم، بیماری سب رہے گا اس کے ساتھ، پوری زندگی غم کا عنوان رہے گا۔ لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، مارا ہوگا، بے عزت کیا ہوگا، بیماریاں، فاقہ کشی، محرومی۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی جناب میں جب کھڑا ہوگا، اور اگر وہ موحد ہوگا، نیک ہوگا، تو فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اسے جنت میں داخل کر کے نکال لو۔ جنت میں داخل کر کے صرف وہ اس کو نکالیں گے
تو اس سے سوال کیا جائے گا، کبھی کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مصیبت دیکھی؟ تو وہ کہے گا یہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ تکلیف، دکھ، رنج، یہ کہتے کس کو ہیں؟ صرف جنت میں ڈال کر نکالا جائے گا، ساری زندگی کی مصیبتیں اور تکلیفیں ذرا دیر میں بھول جائے گا۔ وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے اس کے ذہن و دماغ میں وہ تصور ہی نہیں آئے گا، صرف وہ نعمتیں گھومے گی جنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں آپ چلتے ہوئے آگے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ نماز کی حالت میں چلتے ہوئے آگے گئے؟ ہم نے ایک نئی چیز دیکھی، پیچھے بھی ہوئے تھے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز کی حالت میں تھا، جنت میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ لوں۔ جنت اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ حالت نماز میں نبی آگے چلنے لگے، حالت نماز میں۔ اللہ کہتا ہے سارعوا سابقوا، لپکو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جانتا ہے جنت کی وسعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کن لوگوں کو دینی ہے، کن کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا۔ یہ ان نیکیوں کو کرنے والوں کو اللہ جنت دینے والا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر جنت کا خواہش مند ہے تو قرآن کو 3 مقام سے پڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ان مقامات پر بیان کی ہے، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر دے ہوئے اللہ سچا وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنت دے گا۔ وہ 3 مقامات کیا ہیں؟ پہلا مقام سورہ توبہ، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، بشارت دے دیجئے کن کو؟ یہ پوری اوپر جو تفصیل ہے، ان ایمان والوں کو بشارت، خوشخبری دے دو جنت کی۔ التائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت گزار، حامدون، السائحون الراکعون الساجدون، روزے دار، رکوع اور سجدہ کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، نیکیوں کا پوری صفت دی گئی ہے۔ 11ویں پارے کی آیت ہے۔ دوسرا مقام ہے سورہ مومنون، 18 پارواں شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کون ہے جس کو جنت دے گا اللہ۔ میں نے کہا پیپر آؤٹ، سوالات آؤٹ، جوابات ہم کو اپنے بھرنے کردار سے۔ جو چاہتا ہے جنت پڑھ جائے ان آیتوں کو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ جو ایمان والے۔ پہلی شرط ایمان، عقیدے کا درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، ہرگز نہیں، کسی نعمت کو اللہ کی نہیں پا پائے گا۔ اور اگر عقیدہ درست ہے تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے قد افلح المؤمنون، بتا دیا جائے فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ زندگی میں انقلاب برپا کرنے والے، پوری زندگی کو بدل دینے والی چیز کا نام ہے ایمان۔ کیونکہ جب یہ دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی شدید۔ اور جب یہ محبت اپنی انتہا کو ہوتی ہے تو مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہے، اپنے تعلقات کو، ہر چیز کو، بس میرا رب راضی رہے۔ یہ جو ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، بدن کے کپڑوں پر ہجرت کی، اس کے لیے یہ ایمان جب دل میں اترتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اس سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے شدید ہوتی ہے۔ اور محبوب راضی ہو جائے، یہ اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ ہے ایمان۔ اللہ تم سے اپنی محبوب چیزیں مانگتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند، سب سے دولت مند تھے مدینہ میں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول
کیا کہا اللہ نے؟ محبوب چیزیں. مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا, 600 کھجور کو درخت تھے, اور مدینہ کا سب سے شاندار باغ تھا, سب سے, اور ان کے مال میں سب سے محبوب تھا ان کو. اللہ کے نبی اکثر وہاں جاتے, انتہائی میٹھا چشمے کا پانی تھا وہاں پر, وہاں بیٹھتے, آپ پانی پیتے, کھجوریں کھاتے. اکثر صحابہ کرام بھی مسجد نبوی سے نکل کر کے جاتے, اللہ کے نبی سے آ کر کہتے ہیں اللہ کہتا ہے سب سے محبوب چیز. کہا ہاں اللہ یہی کہتا ہے. کہا اللہ کے نبی اپنا دست مبارک آگے لائیے. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا, ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ کو سب سے زیادہ محبوب یہ میرا باغ ہے, میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, انتہائی شدید ہوتی ہے اللہ کی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں؟ کہاں چچیرے بھائی وغیرہ ہیں, غریب ہیں. کہاں ان لوگوں میں تقسیم کر دو. جب باغ پر آئے تو اندر داخل نہیں ہوئے, اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اے ام دہدا باہر آ جاؤ, میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. واقعات پڑھتے جائیے صحابہ کرام کے, کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں اس غزوے میں لڑتا ہوا مارا جاؤں تو؟ کہا شہادت, اور اللہ اس کے بدلے میں دے گا جنت. ہاتھ میں کھجوریں تھی, بعض روایتوں میں گوشت کے ٹکڑے پھینک دیا. کہا مجھ میں اور جنت میں اتنی دوری. والذین آمنوا اشد حبا للہ. غزوہ احد میں ایک صحابی زخمی, 70 سے زائد زخمی, اللہ کے نبی کو خبر دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب تشریف لائے تو اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. کہا کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا 2 قدم کے فاصلے سے کھڑے تھے. والذین, جب قد افلح المؤمنون, جو ایمان والے. ایمان جب دل میں اترتا ہے, ایمان ایک لفظ کا نام نہیں ہے, ایک جملے کا نام نہیں ہے. اللہ کے احکامات کو ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے. جب اللہ کا حکم آیا سارے احکامات کنارے ڈال دیے. بات دادا سے چلا آ رہا ہے نہیں, بڑے بڑے علماء نے بیان کیا, کچھ نہیں سمجھتا ہے اس کو, عقل کے خلاف ہے, کچھ نہیں. اللہ نے کہہ دیا, سارے فلسفے, ساری منطق, سارے زود و تقوی, سارے رسم و رواج, ساری تاریخ اٹھا کر پھینک دیتا ہے بندہ مومن. یہ ہوتا ہے بندہ مومن. کیا کیا؟ اپنی پوری طاقت, پوری توانائی کو بدل میں سمیٹا, اور اس کے بعد اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی کے قریب لے کر کے گئے. آپ کے پیروں کے قریب جب سر گیا تو آنکھ پوری کھلی اور ایک جملہ کہا, فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا, اپنے رب کی رضا کے لیے جان دے دی, اور جان نکل گئی. پڑھ گئے. ایمان آدمی کو بدل دیتا ہے. قد افلح المؤمنون, پہلی چیز ہے ایمان. کتنے واقعات. یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے, ان کے چچا نے پال پوس کر بڑا کیا, جوان کیا. جب بڑے ہوئے, ایمان اسلام پہنچا تو چچا کے پاس گئے. کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں, اللہ کو ایک مانتا ہوں. تو کہا اس کا انجام جانتا ہے؟ بھتیجے سے کہا چچا نے تجھ کو پال پوس کر میں نے جوان کیا, سب کچھ میرا ہے, ایک تھیلا, ایک درہم, ایک دینار کچھ نہیں ملے گا. کہا پرواہ نہیں, یہ ہے رب کو راضی کرنا, سب قربان ہو جائے لیکن رب کی رضا یہ ختم نہیں ہو. اس کے بعد چچا کہتا ہے یہ بدن پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں. کہا بالکل سچ کہا آپ نے, پورے کپڑے اتروا لیے, ایک دھاگا بدن پر نہیں. ذرا سوچئے, تصور کیجئے اپنے آپ کو رکھ کر, اس حالت میں اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپائے ہوئے اپنی والدہ کے پاس گئے. ایک جوان بیٹا اپنی ماں کے پاس اس حالت میں جا رہا ہے, صرف کیوں؟ ایمان. امی نے جب دیکھا تو کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا چچا کے کپڑے تھے, چچا نے لے لیے. ایمان کی وجہ سے ایک چھوٹا سا
टुकड़ा भी मुस्तार देती ताकि मैं अपनी शर्मगाह छुपा लूं। माँ ने उतना कपड़ा दिया मुस्तार, वो कपड़ा लिया बदन पे, सिर्फ थोड़ी दूर वो लिपटा हुआ था कपड़ा, वो कपड़ा लपेट कर किसी हालत में हिजरत करके मदीना पहुंचे। इसी हालत में इन्हीं का वाकया है। एक मरतबा मस्जिद नबी में रात का वक्त था, चंद साहबा सो रहे थे और ये ज़ोर से तिलावत कर रहे थे। किसी ने अगर कोई आराम कर रहा है तो उस वक्त ऐसी इबादत जो उसके आराम में खलल डाले, फ़र्ज ना हो तो, जैसे फ़र्ज नमाज इशा की खड़ी है, कोई बीमार है, आराम कर रहा है, जाएगी आवाज़ तो कोई मसला नहीं, लेकिन आम हालात में उससे मना है। तो किसी साहबी ने आकर के कहा कि कोई अगर सो रहा हो तो बुलंद आवाज़ में तिलावत नहीं करना चाहिए, आप आहिस्ता से करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हुजरे से और आपने कहा अब्दुल्ला को ना रोको, अब्दुल्ला ज़ुल्बज्जादा इनको ना रोके, इसने तो ये दीन के लिए, ईमान के लिए इसके तो कपड़े भी उतार दिए गए, इसको ना रोकना किसी चीज। यही अब्दुल्ला बिन ज़ुल्बज्जादा है, ग़ज़वे में गए, लंबा वाक़या है और बहुत ज़बरदस्त भी। अल्लाह के नबी से शहादत कहते हैं कि अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँ। बोले लड़ते हुए, इसको मौत न देना। अल्लाह के नबी कहते हैं, बहुत हैरत ज़दा हुए, हालांकि शहादत की मौत हो उनकी। तबूक से वापसी में बुखार की हालत में उनकी वफ़ात हुई। इन्हीं का वाक़या है। रात के वक्त जब इनको कब्र में उतारा गया, हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े थे दोनों। अल्लाह के नबी अपने हाथों से अब्दुल्ला ज़ुल्बज्जादैन के लाशे को कब्र में उतारते हैं और उसके बाद हाथ उठाते और सर अल्लाह की जनाब में, सर आसमान की तरफ उठाते और कहते हैं अल्लाह अब्दुल्ला ज़ुल्बज्जादैन से मैं राजी हो गया रब्बुल आलमीन, अरे अल्लाह तू भी अब्दुल्ला से राजी हो जा रब्बुल आलमीन। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हम सोचते थे कि काश अब्दुल्ला ज़ुल्बज्जादैन की जगह हमारा लाशा होता। ये ईमान, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान की मोहब्बत बड़ी शदीद होती है अल्लाह के लिए, बड़ी। ये क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिन बिही वलाकिन कुलू अस्लमना, ये अराबी आकर कहते हैं ईमान लाए, ईमान लाए, ये ईमान नहीं लाए, ये तो अस्लमना, अभी इन्होंने तस्लीम किया है। जब ईमान इनके दिल में उतरेगा तो इनकी दुनिया बदल देगा, इनकी दुनिया बदल देगा। ये सहाबा एक जुमला सुना, किबला तहवील, कुछ नहीं सोचा, हालत नमाज में आधी नमाज घूम कर पड़ा, शराब हराम हाथों में आए, जाम लगा दिए। ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना है, एक हुक्म आया उसी वक्त अमल, वल्लज़ीना आमनू, ये है। तो अल्लाह ने पहली चीज़ बयान फरमाई। खैर मैं खुतबे के लिए किसी और उन्वान का इंतखाब किया था, बात तवील हो गई, इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ। दूसरी खूबी क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, लग़्व चीज़ों में अपने वक्त को ज़ाय नहीं करते हैं। खुशू से नमाज कैसी होती है? अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम नमाज पढ़ो तो ये सोचे कि अल्लाह को देख रहे हो। अब ये तसव्वुर नहीं आ रहा है तो ये तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह हमको देख रहा है। ज़रा तो सोचिए, एक आदमी जब नमाज पढ़ता है और कोई बड़ा शख्स बैठ कर उसको देखने लगता है और उसको एहसास होता है तो नमाज को संभाल लेता है, संवार लेता है। बल्कि बाज़ मरतबा तो अगर बच्चा देख रहा हो तो आदमी नमाज बना कर पढ़ता है, संवार कर, कि मेरे बेटे की भी नमाज अच्छी रहे। खालिक अर्ज़ो समा देख रहा है, कैसी नमाज पढ़ता है, खुशू के साथ, खुशू और खुजू। हम अल्लाह के जनाब में हाजिर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये मामूली चीज़ नहीं है, मामूली इबादत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक सहाबी आए, बुखारी की रिवायत है ग़ालिबन, उनसे एक गलती हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई, मुझको पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुमने नमाज पढ़ी? कहा हाँ। कहा जाओ अल्लाह ताला बख्श देता है। ये अल्लाह के नबी ने जो कहा कि अगर किसी के घर के सामने पानी की नहर हो और 5 वक्त नहाए, गुस्ल करे, तो बदन पे ज़रा सा भी मैल कुचैल रह जाएगा? नहीं रह जाएगा।
نمازی کا معاملہ ایسے ہی ہے. لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں. کبیرہ کی بھی قسمیں ہیں. کسی سے لین دین کا معاملہ ہے تو وہاں صاف کرنا پڑے گا. کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو معافی مانگنا پڑے گی. شرک کیا ہے تو معافی مانگنا ہے. کبیرہ گناہ ہے. اگر تو والدین کی نافرمانی کیا ہے تو معافی مانگنا ہے اور توبہ کرنی ہے. جیسے آدمی کا میل کچیل غائب ہوگا. اگر لنگڑا ہے 5 ٹائم نہائے گا تو لنگڑا پن ختم ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. تو کبیرہ گناہ جو ہے وہ عیب کی طرح ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خضوع کے ساتھ نماز. ہم اللہ اکبر جب کہتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہوتی. اللہ اکبر ساری بڑائی اور ساری کبریائی وہ سکیرے اللہ کے لیے. اب ساروں کا رد کر دیا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے، ثنا پڑھیے، اللہم باعث پڑھیے. اس کا ترجمہ دیکھیے ہم کیسے توبہ کر رہے ہیں، ہم کیسے اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، رحمت اور صراط مستقیم. پھر اس کے بعد رکوع میں اس کی پاکی اور بڑائی. رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کی تسبیح. سجدے میں جاتے ہیں تو ناک زمین پر کر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ اٹھے. اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ معاف کر، اے اللہ سارے گناہوں کو یاد کر لیجئے. دیکھیے نماز کی لذت کیا ہوتی ہے. ورحمنی، اے اللہ رحم فرما. مالی حالت خراب ہے، گھر نہیں بن رہا ہے، کاروبار میں جم نہیں رہا ہوں، ورحمنی جذبے سے مانگے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہم بھی بدل جائیں گے، نماز بھی بدل جائے گی. واہ دینی، اے اللہ ہدایت دے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ایک جملہ نہیں ہے. ہمیشہ یہ ایک جملہ نہیں ہے. کیا ہے؟ ہم روزانہ کم سے کم 17 فرض و رکعتیں پڑھتے ہیں. کم سے کم 12 سنن رواتب، وتر اور اس کے علاوہ نوافل الگ ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا. اس کا معنی کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا ہدایت مانگتے ہیں. اب ہدایت عقیدے میں شرک سے بچا، عمل میں بدعت سے بچا، بس اتنا ہدایت کا معنی نہیں ہے. یہ لازمی ہے مگر اس سے آگے بھی ہے. کاروبار میں ہدایت دے، حرام حلال سے بچو، حرام سے بچو حلال کرو. گفتگو میں ہدایت، گالی گلوچ نہ کرو. ایک آدمی گالی گلوچ کر رہا ہے، ہدایت سے محروم ہے وہ کلام میں، گفتگو میں. اب غور کرتے جائیے، رشتے ناطے توڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ہدایت سے محروم ہے. یہ دینا جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تیرا راستہ، ہر جگہ تیرا راستہ تیرے حوالے مکمل طور سے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اے ایمان والو. یہاں بھی ایک چیز یاد رکھنا، قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. کہیں اللہ نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. کہیں اللہ نے کہا کل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. الگ الگ سب کا نام لیا گیا ہے. یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، اس میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ. جب کہا جائے گا آئے لوگوں، سب متوجہ ہوں گے نہیں ہوں گے سب، لیکن کہا جائے گا عبداللہ، اور اس پوری مجلس میں ایک عبداللہ ہو تو کس کو متوجہ ہونا ہے؟ جو عبداللہ نام کا ہے اس کو متوجہ ہونا ہے. برابر ہے نا؟ کیونکہ مجلس میں سب سے الگ کر کے اس کو کہا گیا عبداللہ، سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے. اب ذرا تو سوچو اس زمین پہ کتنے لوگ ہیں. یہودی ہے، نصرانی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کفار ہے، سب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سب سے الگ کر کے. اب کون متوجہ ہوگا؟ جو ایمان والا ہوگا نا. اور جو متوجہ نہیں ہوا وہ اپنے ایمان کی خود خیر منا لے گا. فتوے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے سب سے چھانٹ کر یا ایھا الذین آمنو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں علامہ ابن کثیر کہ قرآن کی کسی آیت کا پہلا لفظ جب تم یا ایھا الذین آمنو سنو تو اپنا کان اور دماغ دونوں لگا دو. اس لیے کہ اس آیت میں صرف 2 چیز رہے گی، یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو یا کسی چیز کی ممانعت. میں نے قرآن کی اس آیت کا پہلا لفظ یہی پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ،
پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگلا جملہ کتنا پیارا ہے. قرآن کا تو ہر جملہ پیارا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کہ دیکھیے کتنی زبردست کتاب ہے اللہ کی. جب شیطان کو اللہ نے نکالا اپنے دربار سے تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں تیرے بندے کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف، ہر جگہ سے بہکاؤں گا. یہ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ شرک میں ڈالنے سے وہ کامیاب نہیں ہوا، آپ شرک نہیں کرتے ہیں، عبادت میں بدعت نہیں کرتے ہیں، تو چھوڑ کے تھوڑی بیٹھے گا، کام نہیں ختم ہوا. اب بات چیت کرتے ہیں، چغلی کروائے گا، غیبت کروائے گا، گالی دلوائے گا، جھوٹ بلوائے گا. یہاں بھی آپ ڈٹ گئے، تجارت میں آئے گا، ارے بہت نفع ہے. وہاں بھی آپ ڈٹ گئے، رشتے توڑوائے گا. وہاں بھی آپ ڈٹ گئے، راستے کے اندر گناہ کروائے گا. گاڑی کھڑی کر کے کھڑے ہو جائیں گے، پورا راستہ ہر چلنے والے کو تکلیف پہنچے. جس دین میں کہا گیا اتنا بڑا پتھر ہٹا دو، وہاں اتی کرمن پر انعام ملے گا. فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اسلامی احکامات، معاشرتی احکامات جتنے اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ہاسپٹل بنا دیں گے، پارکنگ عوام کا مسئلہ، آدھی روڈ، آنے جانے والے کتنی تکلیف میں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. جماعت خانہ بنا دیں گے، کوئی غرض نہیں. یہ کڑوی سچائیاں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ہم لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں. آپ کی آمدنی اس سے کوئی غرض نہیں. ہم گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، ہم دیکھیں تہذیب، تمدن، معاشرت، اصول، اخلاق، یہ سب ہمارے گھر میں بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے. یہ دین کا حصہ ہے. بات ذرا سا پھیل رہی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں جب یہ دینا تو اس کا مطلب پوری زندگی ہدایت پر، قرآن و حدیث پر. اب یہ دیکھیے یہاں پر دعا مانگی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی، وعافنی، اور آگے بڑھ گیا اس ہدایت میں، اور آگے بڑھ گیا. ہدایت کی دعا مانگی ہم نے. ایک مال خریدنے گئے، اس کو خریدنا ہے یا نہیں دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اللہ ہم نے واہدنی مانگا ہے، صحیح ہدایت دے، خریدوں یا نہیں، نفع آئے گا یا نہیں. وہ دے گا ہدایت. یہاں سے ایک مرتبہ وہ جملہ کہہ دیجئے، یہاں سے، زبان سے نہیں، یہاں سے کہہ دیجئے، دل سے. دیکھو تم کو قوت فیصلہ دے گا. دو باتیں ہیں، ایک کو کرنا ایک کو نہیں. واہ آپ نے مانگا ہے اہدنا، واہ دینی مانگا ہے آپ نے، اللہ ہدایت دے گا. وعافنی، حکومت ہمارے خلاف کھڑی ہے، دنیا بھر کے اندر مظالم مسلمانوں پر، ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر آفیسر، لیڈر، گیدڑ یہ کھڑے ہوئے ہیں، سب ہمارے اپنے دشمن اپنوں میں. وعافنی، وہ عافیت دینے والا ہے. کیسی عافیت دیا؟ ابراہیم کے سامنے کوئی نہیں تھا، خاندان بھی نہیں تھے ان کے ساتھ، سامنے کھڑا تھا پورا خاندان، سماج، معاشرہ، حکومت. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جلتی ہوئی آگ. قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وہ عافیت دینا چاہے تو صرف آپ کا خاندان اور معاشرہ نہیں، وقت کی حکومت اپنی تمام طاقت سے بھی کھڑی ہوگی تو وہ بچائے گا. ہم نے مانگا وعافنی ورزقنی. مال کو کس کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ایک دعا پر ذرا سا رک کر بولا ہوں، یہ نماز. اب جب ہم ایسی نماز پڑھ کر کے نکلیں جس میں توبہ بھی ہے، جس میں دعا بھی ہے، جس میں بندگی کا اظہار بھی ہے، جس میں اللہ کی عظمت بھی ہے، جس میں اس کے احکامات کو ماننے کا عہد و پیمان بھی ہے، کیسا بنا کر نکالے گی؟ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے نماز پڑھی یہ شعور و ادراک کے ساتھ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ تھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی تھی. کہا جا اللہ نے اتنی توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا رب العالمین. اب ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وقت تو ایسے ہی زیادہ ہو چکا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اب یہ نماز، ایک جملہ یہاں کہہ دوں، جب نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے، اللہ اکبر. ابھی اتنا اللہ اکبر نماز میں کہا، آپ پھر کہہ رہے ہیں
اللہ اکبر. پھر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد استغفار ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے, یہ یاد رکھنا. استغفار کے اگر فائدے میں بتانا شروع کروں تو مجھ جیسا کم علم و خطیب 10 خطبہ دے سکتا ہے صرف استغفار کے فوائد پر. استغفار اللہ کے نبی 100 بار کیا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن میں ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی تیری اگلی اور پچھلی ساری خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا, غلطیوں کو جو انسانی بنیاد پر چھوٹی ہوتی ہے. سورہ فتح پڑھ گئے. وہ نبی جو بخشے بخشائے ہیں شافع میسر, وہ استغفار کر رہے ہیں 100 بار. کیوں؟ استغفار کے اتنے فائدے ہیں. صرف ایک آیت سن لیجیے, اس کا ترجمہ بات سمیٹ دوں گا. بیمار پڑو تو استغفار کرو, روزی میں تنگی ہے تو استغفار کرو, حالات مشکل ہے تو استغفار کرو. یہ مسائل کا حل ہے. سب سے پہلے تو استغفار کرتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے؟ بندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں, میں مجبور ہوں. رب کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھ کو ان مشکلات سے نکالنے والا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. سورہ نوح میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے استغفار, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. لوگوں اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اب یہ معاف کرنے کے ساتھ کیا کہا اللہ نے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. کر رہے ہیں آپ استغفار؟ اللہ کیا کیا دے رہا ہے؟ بارش, مال, اولاد. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. یہ استغفار کیا ہے؟ ہم نے نماز پڑھی, عبادت کی. اب اللہ نے عبادت کیسے کرنے کا حکم دیا ہے؟ خلوص کے ساتھ, خشی ایک دم. لیکن ہم نے سلام پھیرا, نماز پڑھی. ابھی ہم نے عشاء کی پڑھی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, یا کوئی نماز. اب نماز سے فارغ ہوئے, اے اللہ تو نے فرض کیا تھا, رب العالمین باجماعت پڑھنے کی تو نے توفیق دی, لیکن اب اس میں کیا غلطی رہ گئی ہے رب العالمین؟ جیسا بنا اللہ میں نے کیا, لیکن اب جو غلطی رہ گئی ہے معاف کرنا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ جو غلطی ہو گئی ہے نماز میں ہم معاف کرنا, اس کو قبول فرما رب العالمین. یہ استغفار کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جنتیوں کی صفتیں بیان فرمائی ہے. سورہ مومنین کی پوری آیتیں پڑھ جائیے. والذین هم عن صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. فالتو چیزیں میں وقت نہیں گزارتے. والذین هم لفروج والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. پڑھتے جائیے. امانت میں خیانت, وعدہ پورا کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اولئک هم الوارثون. یہی ہے جنتی. کون سے؟ جنت الفردوس, جن کو دے گا اللہ تعالیٰ. تیسرا مقام ہے سورہ احزاب میں, صرف آیت پڑھ جاتا ہوں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. مغفرت کا اعلان ہے. ہمیں جنت چاہیے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جنتیوں والے اعمال اپنے اندر پیدا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین, ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین. الہ العالمین جنتیوں کی جو صفت تو نے بیان فرمائی ہے رب العالمین, ہدایت دینے والا تو ہے. اے اللہ ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا فرما رب العالمین. الہ العالمین نیکیوں سے محبت پیدا فرما, نیکیوں پر حریص بنا رب العالمین.
اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم لذكر الله تعالى على جل وأتم وهم وأكبر۔